اگر تمہارے دلوں کی حالت نہ بدلے تو پھر فرشتوں کو مجبوری سے بادلوں سے نیچے اترنا پڑے، کیونکہ تم اتنے طہارت والے ہو جو وہ پھر نیچے اتر آئے، اور پھر وہ مدینے اور مکے کی گلیوں کی نکروں میں اسی طرح جس طرح وہ چراغ لے کے کھڑے تھے اسی طرح وہ تمہارا کھڑے کھڑے انتظار کریں، چھپ چھپ کے انتظار کریں کہ تم یہاں سے گزرو، کیونکہ تم تقدس والے ہو جاؤ گے پھر، اور وہ تم سے ہاتھ ملا لیں۔ پھر یہ ساری آسمانوں کی مخلوق زمین پر اتر آئے گی، تو تم کیا چاہتی ہو کہ وہ ساری مخلوق نیچے زمین پہ تمہارا انتظار کرے؟ انہوں نے اس میں کوئی بہت بڑے چمبے کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی بات۔ اب دلیل کیا قائم ہوئی کہ پہلا پیر تو آپ کا وہ ہوا جس کا علم اور ادراک آپ سے زیادہ ہوا، وہ رسول ہے۔ آپ کی غلط فہمی ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل کیا بنی کہ جب آپ اس کی مجلس میں ہوں تو آپ کے دل کی کیفیت اس وقت کے لیے بدل جائے، یہ بھی دلیل بنی۔ اس کا مطلب سکون آنا ہی چاہیے جب آپ پیر کے پاس ہوں، پیر کہہ لیں، اب اس کو آپ استاد کہہ لیں، اب آپ اس کو شیخ کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، کیونکہ اب یہ کلچرل ڈومین آئے گی لینگویج کی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اس پہ دیکھیں نا، اب بڑے ریفائنڈ لوگ ہیں نا وہ لوگ، اب ابو ہریرہ نے اس میں تیسری بات شامل کر دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 قسم کا ایمان ہو سکتا ہے، 70 ڈیمینشنز ہو سکتی ہیں۔ ہم کن ڈیمینشنز میں دیکھتے ہیں؟ 3 میں، لینتھ بریڈتھ ہائٹ 3 میں۔ وہ کہتے ہیں 70 ڈیمینشنز ہو سکتی ہیں آپ کے ایمان کی۔ کین یو امیجن کہ وہ کیا ڈومین ہوگی؟ ان امیجنیبل۔ ہم 3 کو امیجن نہیں کر سکتے، ان امیجنیبل ہے کہ 70 ڈومینز کیا ہوں گی ایمان کی۔ صرف ہمارا خیال ہے کہ ایمان سے فرشتے پہ لانا ہے یا صرف اللہ پہ لانا ہے، 70 ڈومینز ہیں اس کی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہا، اور اس کی ایک شاخ حیا ہے۔ اب تیسرا جو ڈومین قائم کیا وہ کیا شیخ کے کریکٹر کا۔ یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ اس کا علم زیادہ ہو سکتا ہے کسی اورا کی وجہ سے دل بھی آپ کا گداز ہو جائے، لیکن وہ بندہ ججمنٹ کا کریکٹر ہے نا۔ یہ 3 کریکٹرز ڈٹرمن کر دیے ہیں ان لوگوں نے کہ جب آپ کسی کو استاد کہیں گے، جب آپ کسی کو شیخ بنائیں گے، یا آپ اپنے دل کی کیفیت کے بدلنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پاس یہ 3 منیمم پاسبل کریکٹرز ہوں گے تو آپ اس کے پاس اپنا وقت ضائع کریں گے۔ اگر یہ کلیکٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک ہو تو ٹھیک ہے، یہ تینوں بیک وقت ہوں گے، تو مناسب ہے وہاں پہ سبمیشن اور سرنڈر کرنا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، آپ کے ایمان کی کیفیت ریفائن ہو سکے، اور آپ کی قلبی تربیت ہو سکے۔ تینوں ڈومینز ہیں۔ اب ان 3 ڈومینز کو اگر آپ جج کر لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے مجھے اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ ضائع کرنا چاہیے، تو یہ بہت ہے۔ لیکن اگر یہ 3 کنڈیشنز بھی، یہ منیمم کنڈیشنز ہیں، اگر یہ 3 کنڈیشنز بھی وہاں پوری نہ ہوں تو پھر آپ کا جو ایمان ہے، میں ایک جملہ بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کا ارتقاد جو ہے وہ آپ کے ایمان پہ حاوی ہے۔ پھر آپ کا ایمان نہیں ہے وہاں پہ، آپ کا ارتقاد جو ہے، آپ کا جو بلیف ہے اس پہ، وہ آپ کے ایمان پہ حاوی ہے۔ پھر آپ نے ایمان سے بات کی، ہو سکتا ہے بہت اچھا خوبصورت شخص لگ رہا ہو، آپ کا بیٹھنے کو بھی جی چاہتا ہو، لیکن وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو صحیح نظر اور نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ کوئی ایسی خاتون نہیں ہوتی جو 5 سیکنڈ میں یہ جج نہ کر سکے کہ یہ حیا کا معیار ہے یا بیٹھنے کا، یہ نہیں، 5 سیکنڈ سے بھی زیادہ ہی نہیں۔ تینوں کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو آپ بیٹھیں گے۔ اب اگر ان 3 کنڈیشنز کو فلفل کر کے
ہم ایک ایسا انسٹیٹیوشن کریٹ کریں جس میں کہ ہم اس شخص کو شیخ کہیں اور اس کا اپنا مدرسہ ہو، یا ہم اس کو شیخ کہیں اور اس کو کیا نام تھا خانقاہ کہیں، یا ان دونوں حالتوں سے تیسری حالت جب وہ شیخ مر جائے تو پھر اس کا مزار ہو۔ اب صورت یہ ہے کہ مزار پہ مجھے کیا فیض، مجھے کیا فیض؟ بابا تو مر گیا، حیا بھی مر گئی، اس کا علم بھی مر گیا، اور اس کے پاس جو کیفیت قلب میری تبدیل ہوتی تھی بیٹھ کے وہ بھی گئی۔ اب یہ میرا اپنا ایک رائے ہے، مزار پہ جانے کا فائدہ صاحب مزار کو نہیں ہوتا، نہ اس کو ہو سکتا ہے۔ مزار پہ جانے کا فائدہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس کے وزٹر کو ہو سکتا ہے، وہ چاہے لنگر کی صورت میں ہو یا کسی اور کیفیت میں۔ صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے فیصلہ کیا تھا، نیت کی تھی کہ میں حج کروں، تو وہ حج کے سے پہلے میں تھا نہیں اس وقت، میں آیا تو وہ مر گئی، نیت کا مجھے پتہ ہے، تو میں اس کے لیے حج کروں تو وہ مر چکی ہے، کیا اس کو حج کا ثواب مل جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب اس صحابی کی بھی کچھ ہماری طرح کی طبیعت تھی نا، تسلی نہیں ہوئی ہاں سے، تو اس نے کوئی اور سوال کیا ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی کا ادھار دینا ہوتا اور تو اس کا ادھار اس کے مرنے کے بعد دے دیتا تو کیا وہ ادھار چک جاتا؟ مثال دی، کہاں چک جاتا؟ آپ نے بات ختم کر دی۔ اگر ادھار اس کے مرنے کے بعد جو اس کا تھا، تمہارا نہیں تھا، وہ چکایا جا سکتا ہے تو پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اس میں ایک ترمیم کر لی، نیچے جب ہم وقت میں آئے نا تو ہم نے ایک، کیونکہ ہم ماشاء اللہ تعالیٰ ہم بڑے عالم ہیں نا، ہم نے اس میں ایک ترمیم کر لی، ہم نے کہا پہلے اپنا حج کیا ہو پھر ہو سکتا ہے۔ حدیث یہ نہیں کہہ رہی، حدیث کہہ رہی ہے یہ ہے، بس ختم بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا قبروں پہ جانے سے، پھر آپ نے کہا چلے جاؤ۔ اب جنگ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، چلو ان کو تو میں مان لوں کہ اللہ نے کہا کہ رزق پہنچتا ہے، لیکن آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آپ سخت سا استعمال کروں آپ کے ساتھ۔ اللہ نے جب کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مرا ہوا مت کہو، اس کو رزق پہنچتا ہے، تو اس جملے کا اللہ کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ جسم پہ ہو رہا ہے۔ جسم کو تو نہیں رزق مل رہا نا، فوڈ کی ٹیوب تو نہیں لگی، اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کے اس جملے کا جو اطلاق ہے وہ جسم پہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ اس بات پہ بضد ہے کہ میں اس کو رزق دیتا ہوں، لیکن تمہارے فہم میں نہیں ہے یہ بات، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ میں اس کو رزق دے رہا ہوں۔ اور خبردار اس کو مرا ہوا نہ کہنا، حالانکہ جسم تو مرا ہوا، خدا کہہ رہے اس کو مرا ہوا مت کہنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ شخص کا جو اطلاق ہے وہ اس کی روح پہ ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ منطق ہو، لیکن خدا نے تقسیم نہیں کی یہ بات کہ میں طلاق روح پہ کر رہا ہوں، خدا نے طلاق شہید پہ کیا ہے، روح پہ نہیں کیا۔ اس شہید کو مرا ہوا مت کہنا، اس روح کو مرا ہوا مت کہنا، اللہ کے پاس لفظوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے نا، خدا نہیں یہ کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے اس کو مرا ہوا مت کہنا، اس کو رزق مل رہا ہے لیکن تمہارے فہم میں نہیں ہے۔